کشاں کشاں یہ قافلہ دمشق پہنچا. یاد رکھو یہ لفظ دمشق نہیں ہے، بعض لوگ دمشق پڑھتے ہیں، دمشق ہے، میم کی زبر ہے دمشق. جب دمشق پہنچا تو قاصد یزید کے دربار میں حاضر ہوا اور کہا یا امیر المومنین، آپ کو خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لشکر کو فتح سے ہمکنار فرمایا ہے. کہا ذرا پوری تفصیل کے ساتھ بیان کرو. کہا امام حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہمارے مقابلے میں آئے. ہم نے کہا یا اطاعت قبول کر لو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. انہوں نے اطاعت سے انکار کر دیا، لڑائی کے لیے تیار ہو گئے. جب ہماری تلواریں ان کے سروں پر سایہ افغن ہوئی تو وہ اس طرح بھاگتے تھے جس طرح شاہین سے کبوتر چھپتا پھرتا ہے. اور یا امیر المومنین، جتنی دیر ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کے گوشت کے تقسیم کرنے میں لگ دی ہے، اتنی دیر لگی ہم نے ان کے تمام ساتھیوں کو شہید کر دیا. اب ان کی لاشیں دھوپ میں پڑی ہوئی ہیں، دھوپ ان کی لاشوں کو پگھلا رہی ہے، گدے ان کی لاشوں پر اتر رہی ہیں، ہوائیں گرد و غبار اڑا رہی ہیں. جب یزید نے یہ سنا تو رونا شروع کر دیا اور کہا بہتر یہ تھا کہ تم امام حسین کو قتل نہ کرتے، کاش میں ہوتا تو ان کی ہر بات مان جاتا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کے لیے حکم ہوا کہ امام حسین کا سر میرے سامنے پیش کیا جائے. امام حسین کا سر اقدس یزید کے سامنے پیش کیا گیا. جب یزید کے سامنے یہ سر پیش کیا گیا، یزید کے ہاتھ میں بھی چڑی تھی، اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو مارا اور حاضرین سے کہا جانتے ہو امام حسین کا یہ انجام کیوں ہوا ہے؟ اس کا یہ انجام اس لیے ہوا ہے کہ یہ کہتا تھا میرا باپ یزید کے باپ سے بہتر ہے، میری ماں یزید کی ماں سے بہتر ہے، اور میرا نانا میرا دادا یزید کے دادے سے بہتر ہے، یزید کے نانے سے بہتر ہے. جہاں تک باپ کا تعلق ہے، دنیا جانتی ہے کہ میرے باپ اور اس کے باپ کے درمیان لڑائی ہوئی، اللہ نے فیصلہ میرے باپ کے حق میں دیا. اور جہاں تک اس کی اور میری ماں کا تعلق ہے، میں یہ کہنے میں کوئی باغ محسوس نہیں کرتا کہ حضرت فاطمہ تمام جہانوں کی عورتیں سے افضل ہے، اور جو بھی مسلمان ہے وہ کبھی بھی یہ گوارا نہیں کرے گا کہ کوئی یہ کہہ دے کہ میرا نانا محمد مصطفیٰ سے افضل ہے. نہیں، بلکہ امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہم السلام بلکہ کائنات کے ذرے ذرے سے افضل ہے. اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت سراج الامت علامہ ابن علامہ محقق ابن محقق مدقق ابن مدقق حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ بزرگ جن کو جاگتے ہوئے نبی پاک کا دیدار ہوا ہے، وہ فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اسی دربار میں ایک یہودی بیٹھا ہوا تھا. پوچھا یہ سر کس کا ہے؟ کہا یہ ہمارے نبی کے نواسے کا. کہا بڑے تعجب کی بات ہے، پھر بھی مسلمان کہلاتے ہو؟ تمہیں نبی کی اولاد کی عظمت بتاؤں. کہنے لگا میں حضرت ہارون کی اولاد میں سے ہوں،
میرے اور ہارون کے درمیان 70 پشتوں کا فرق ہے، اس کے باوجود یہودی مجھے قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور میرا بڑا ادب و احترام کرتے ہیں، اور تم نے اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا، اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو۔ ایک عیسائی بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا ظالم میں تجھے بتاؤں کہ ادب کیا چیز ہوتی ہے، احترام اور تعظیم کیا چیز ہوتی ہے۔ کہنے لگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس گدھے پر سوار ہوتے تھے اس کے پاؤں کا نشان ہمارے فلاں گرجا میں اب تک محفوظ ہے، اور ہم لوگ آپ کے گدھے کے پاؤں کے نشان کی جا کر زیارت کرتے ہیں، نذرانے پیش کرتے ہیں۔ وہ گدھا تھا جس پر اللہ کا نبی سوار ہوا کرتا تھا، اس کے پاؤں کے نشان کی اتنی قدر و منزلت کرتے ہیں کہ نذرانے پیش کرتے ہیں۔ تم نے اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا اور اپنے آپ پر فخر کر رہے ہو۔ یزید پشیمان ہوا اور کہا ابن زیاد کو اللہ قتل کرے، اس نے امام حسین کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، اگر میں ہوتا تو میں امام حسین کی ہر شرط مان جاتا چاہے میرا نقصان ہی ہوتا۔ پھر جتنا مال اہل بیت سے لوٹا تھا وہ سارے کا سارا مال واپس کر دیا، بلکہ زیادہ دیا، اور کہا کہ اگر اور بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اس یزید نے کہا کوئی آرزو بتاؤ، آپ نے فرمایا 3 آرزویں ہیں۔ پہلی یہ کہ میرے باپ کے قاتل کو میرے سپرد کیا جائے، دوسری یہ کل جمعہ ہے مجھے جمعہ میں تقریر کرنے کی اجازت دی جائے، تیسرا یہ کہ اہل بیت کو میرے حوالے کیا جائے تاکہ میں ان کو مدینہ طیبہ لے جاؤں۔ اس نے کہا تیرے باپ کے قاتل کو تو میں تیرے حوالے نہیں کر سکتا، باقی 2 آرزویں منظور ہیں، کل خطبہ تجھی سے پڑھواؤں گا۔ دوسرا دن ہوا، دمشق کی جامع مسجد میں منبر پر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، کثیر مجمع ہے، شامی لوگ وہاں موجود ہیں۔ کہا اے شامیوں، جانتے ہو میں کون ہوں؟ جو مجھے پہچانتا ہے فابہا، جو نہیں پہچانتا تو سنو۔ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لخت جگر ہوں، میرا نام علی اوسط ہے، امام زین العابدین ہوں، اور میرے باپ کو یزید کی حکومت کے دور اقتدار میں بلا وجہ قتل کر دیا گیا ہے۔ بولو قیامت کے رسول اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ رسول اللہ تمہاری کیسے شفاعت فرمائیں گے؟ تم نے نبی پاک علیہ السلام کی آل کی رسوائی کی ہے۔ جب آپ نے یہ تقریر کی تو سارے شامی رونے لگے۔ یزید کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے شامی میرے مخالف ہو جائیں۔ مؤذن کو حکم دیا جلدی سے اذان دو، اذان ثانی ہوئی، نماز ہو گئی۔ دوسرا دن ہوا تو کھانے پر بیٹھے ہوئے تھے سبھی حضرات، حضرت امام زین العابدین، یزید کا ایک لڑکا تھا وہ بھی امام زین العابدین کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اور امام حسین کا ایک اور لڑکا تھا جس کا نام تھا عمر بن حسین، وہ بالکل ہی چھوٹا تھا۔ یزید نے عمر بن حسین سے کہا اے عمر، یہ میرا بیٹا بیٹھا ہوا، کیا اس سے لڑائی لڑے گا؟ عمر بن حسین نے کہا اس طرح نہیں، ایک چھری مجھے دے دو، ایک چھری اس کو دے دو، اس کے بعد لڑائی کرا کے دیکھ لو کہ فیصلہ کس کے حق میں ہوتا ہے۔ یزید نے کہا کیوں نہ ہو، سانپ کا بچہ سمپولیا ہی تو ہوتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اس نے حضرت امام حسین کے بیٹے کو سمپولیا کہا اور امام حسین کو سانپ کہا،
بولو سانپ انسان کا دشمن ہوتا ہے یا نہیں؟ دشمن ہوتا ہے. تو وہ حضرت امام حسین کو دشمن سمجھتا تھا. معلوم ہوا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے یزید کا کوئی تعلق نہیں ہے، غلط ہے. یزید امام حسین کو اپنا دشمن سمجھتا تھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ یزید کے دربار میں کچھ دن رہا. جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو یزید کی بیوی نے دیکھا، اس نے دوپٹہ اتار کر رونا شروع کر دیا. یزید نے کہا یہ امام حسین کا سر اقدس ہے، 3 دن تک اس پر ماتم کرو. چنانچہ یزید کے گھرانے نے 3 دن تک امام حسین پر ماتم کیا. معلوم ہوا ماتم کرنا یہ یزیدیوں کی بولو سنت ہے. جو لوگ کہتے تھے یہ ماتم کرنا باعث سے ثواب ہے، میں ایک بات کہتا ہوں ذرا پلے باندھ لو. اگر ماتم کرنا ثواب ہے تو بولو شیعوں کے جو مولوی ہیں وہ ماتم کیوں نہیں کرتے؟ کبھی نصیر الاجتہادی کو ماتم کرتے دیکھا؟ بولو کبھی طالب جوہری کو تم نے ماتم کرتے دیکھا؟ ان کے مولوی یہ کبھی بڑے بڑے ان کے جتنے مولوی ہیں، عقیل ترابی، اس کو کبھی دیکھا ماتم کرتے ہوئے؟ چلو اس کو بھی چھوڑو، یہ جو بڑے بڑے امیر شیعہ ہیں کبھی انہوں نے ماتم کیا؟ پوچھو کیوں نہیں کیا؟ تم ثواب نہیں چاہتے؟ جب یہ کام ثواب ہے تو کیوں نہیں کرتے؟ ان کے مولوی دلال تو دیں گے کہ ماتم کرنا جائز ہے لیکن خود نہیں کرتے. یہ بڑے تعجب کی بات ہے، لوگوں کو کہتے ہیں کہ کرو، خود نہیں کرتے. معلوم ہوا دل ان کا بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ ایک ڈرامہ ہی ہے. ہاں اصل میں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لیسا منا من ضرب الخدود وشق الجیوب. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے گالوں کو پیٹے، اپنے کپڑوں کو پھاڑے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کسی نیک دل آدمی کو ہمارے ساتھ کر دیجئے تاکہ وہ ہمیں کوفہ مدینہ طیبہ پہنچا دے. نعمان بن بشیر جو امام مسلم کے کوفہ پہنچنے پر کوفہ کے گورنر تھے، بڑے نیک دل تھے، محب اہل بیت تھے، ان کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ تم لے جاؤ ان کو. قافلہ روانہ ہوا. جب روانہ ہوا تو چلتے چلتے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اے نعمان ہماری ایک آرزو ہے. کہا وہ کیا آرزو ہے؟ کہا آرزو یہ ہے کہ ہمیں میدان کربلا سے لے جایا جائے تاکہ ہم دیکھیں کہ ہمارے شہداء کی لاشوں کو کسی نے دفن بھی کیا ہے یا نہیں. اگر نہیں دفن کیا تو چلو ہم دفن کر دیں گے. انہوں نے منظور کر لیا. یہ قافلہ 20 سفر کو، جبکہ امام حسین کی شہادت کو 40 روز ہو چکے تھے. 20 سفر کو یہ قافلہ میدان کرب و بلا میں پہنچا. 40 دن کا پہلا خونی واقعہ آنکھوں کے سامنے آ گیا. تمام اہل بیت نے رونا شروع کر دیا اور سب نے دیکھا کہ حضرت امام حسین ان کے ساتھیوں کی لاشوں کو دفن کر دیا گیا ہے. وہاں قرب و جوار میں جتنے گاؤں تھے ان کے لوگ اکٹھے ہوئے اور شہداء کربلا کی لاشوں کو دفن کر دیا. یہ امام حسین کا قافلہ رات کربلا میں رہا، ذکر اذکار کرتا رہا، اپنے شہداء کے لیے ایصال ثواب کرتا رہا. دوسرا دن ہوا، یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوا. ایک بات میں اور عرض کروں، بعد میں لکھا ہے کہ جب امام حسین کی قبر بنائی گئی تو یزیدیوں نے پانی چھوڑ دیا تاکہ امام حسین کی قبر کا نام و نشان جو ہے وہ مٹ جائے. ایک محب اہل بیت آیا، امام حسین کی قبر کو تلاش کرنے لگا. قبر کا وہاں نام و نشان نہیں ہے. اس نے جگہ جگہ کی مٹی کو لے کر سونگنا شروع کیا. جب امام حسین کی قبر کی مٹی آئی تو اس سے کستوری سے بڑھ کر خوشبو آ رہی تھی.
جس سے پتہ چل گیا کہ یہ امام حسین کی قبر ہے، وہیں آپ کا مزار اب تک بنا ہوا ہے۔ جب حضرت زینب وہاں سے روانہ ہونے لگی تو اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الوداعی سلام کہا اور کہا، بولی زینب یہ تربت پہ آ کر کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی، ہجر میں تیرے ہوں سخت مضطر، کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی، خون آلودہ تیرا بدن تھا اور میسر نہ گورو کفن تھا، ہائے کیسا یہ رنج و محن تھا، کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی، کوئی سر پر ہمارے نہیں ہے جو عابد وہ زارو حزین ہے، سخت کلثوم اندوہگی ہے، کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی، ہائے کس کس کو تسکین دوں گی، جا کے صغرا سے میں کیا کہوں گی، ہائے کس کو تسکین دوں گی، جا کے صغرا سے میں کیا کہوں گی، ہجر میں کیسے زندہ رہوں گی، کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الوداعی سلام کہا، پھر یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوا اور سفر کی کٹھن منزلیں طے کرتا ہوا یہ قافلہ مدینہ طیبہ پہنچا۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ 5 مرتبہ مدینہ طیبہ میں قیامت صغریٰ کا منظر قائم ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ نبی پاک علیہ السلام احد میں کافروں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، شیطان نے مدینہ میں آ کر مشہور کر دیا ہے، مدینہ والوں تمہارے نبی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ مدینے میں اتنا کوہرام مچا یوں معلوم ہوتا تھا قیامت صغریٰ قائم ہو گئی۔ ایک موقع وہ۔ دوسرا موقع جب نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہوا ہے، صحابہ کرام کی عجیب و غریب کیفیت ہو گئی، سکتے کی حالت طاری ہو گئی۔ تیسرا موقع جب کوفہ سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر آئی تو تمام مدینے والے اتنا روئے کہ مدینہ میں قیامت صغریٰ قائم ہو گئی۔ چوتھا موقع جب امام حسین اپنے قافلے کو لے کر مدینہ طیبہ سے چلے ہیں تو وہ ایک موقع ایسا تھا کہ تمام مدینے والے روئے۔ اور 5واں موقع جب امام حسین کا قافلہ لٹا پٹا واپس مدینہ میں آیا تو سارے مدینے کے لوگ اتنا روئے کہ اب تک مدینے والوں پر اتنا غم کبھی طاری نہیں ہوا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے، کیونکہ ان کے دونوں بیٹے حضرات اون و محمد شہید کر دیے گئے تھے۔ تو عبداللہ بن جعفر کا ایک غلام کہنے لگا یہ مصیبت ہم پر حسین نے ڈالی ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے کھینچ کر ایک جوتا اس کے سر پر رسید کیا، کہا او ظالم تو اس کو مصیبت سمجھتا، اگر میں امام حسین کے ساتھ ہوتا تو میں بھی اپنی جان کا نذرانہ ان کی خدمت میں پیش کر دیتا۔ میں اپنے بیٹوں کی قربانی کو مصیبت نہیں سمجھتا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا کہ ہمیں شہادت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت
امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کے روضہ انور پر حاضر ہوئے، آنکھوں دیکھا حال بیان کیا۔ نانا جان آپ کے نواسوں کو بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا ہے، آپ کے اہل بیت کے سامان کو لوٹ لیا گیا، خیموں کو آگ جلا دی گئی، ان کو بے گور و کفن وہاں پڑا رہنے دیا، دھوپ نے پگھلایا، آسمان سے پرندے ان پر اترے۔ اس طرح آپ نے اپنے غم کا اظہار کیا کہ تمام مدینے والے رو رو کر نڈال ہو گئے۔ جب تک امام زین العابدین زندہ رہے ہیں کسی نے آپ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ اپنے مکان کی چھت پر رہتے تھے، وہیں تہجد پڑھتے رات کے وقت، اور تہجد پڑھنے کے بعد سجدے میں جا کر اتنا روتے تھے کہ پرنالے سے آنسو بہہ جاتے اور نیچے جہاں گرتے وہاں سبزہ پیدا ہو گیا۔ ایک دن رات کے وقت رو رہے ہیں، ایک آدمی نیچے سے گزرا، اس کے کپڑوں پر آپ کے آنسوں کے قطرے گرے۔ پوچھا گھر والوں یہ پانی کیسا، مجھے بتاؤ، میں نمازی آدمی ہوں، اگر پانی اچھا نہیں تو کپڑوں کو پاک کر لوں۔ ایک آدمی نے کہا میاں جاؤ اپنی قسمت پر ناز کرو، یہ امام زین العابدین کے آنسو ہیں، تمہاری بخشش کا سامان ہو گیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام زین العابدین آپ ایک مرتبہ بازار میں جا رہے ہیں، دیکھا ایک کسائی ایک بکری کو لے کر جا رہا ہے ذبح کرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا میاں ذرا ٹھہر جاؤ، ٹھہر گئے۔ اس کو تم نے پانی پلایا ہے؟ حضور میں نے آج 3 دن ہو گئے ہیں، معمول سے زیادہ پانی پلایا ہے اور معمول سے زیادہ کھانا کھلایا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا اللہ، اس نے بکری کو ذبح کرنے سے پہلے معمول سے زیادہ کھلایا بھی ہے، پلایا بھی ہے۔ یزیدیوں نے میرے باپ کو بکری سے بھی کم سمجھا، انہوں نے ذبح کرنے سے 3 دن پہلے ہی پانی بند کر دیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری عمر پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر میں، عبادت میں گزری۔ اتنی آپ نے عبادت کیا کہ آپ کا نام ہی زین العابدین ہو گیا، عبادت کرنے والوں کی زینت اور سجاوٹ۔ اب سنیے یزید کا کردار۔ بعض لوگ یزید کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یزید جنتی ہے، اور ایک حدیث پیش کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک نے فرمایا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر کے شہر پر حملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہوگا، اور یزید اس لشکر کا سپہ سالار تھا، لہذا وہ بخشا ہوا ہے۔ یہ دیوبندیوں کا دعویٰ ہے، لیکن میں کہتا ہوں دیوبندی اپنی کتاب اٹھا لیتے۔ مولوی قاری محمد طیب نے اپنی کتاب یزید اور شہید کربلا کتاب لکھی ہے، اس میں یہ لکھا ہے، سنو ذرا۔ یہ کہتے ہیں یزید اس لشکر کا سپہ سالار تھا، لہذا یہ بخشا ہوا ہے۔ کتاب کا نام ہے تاریخ ابن اسیر۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 50 ہجری میں ایک لشکر تیار کیا ملک روم پر حملہ کرنے کے لیے۔ ان میں حضرت عبداللہ ابن عباس بھی موجود تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی موجود تھے، حضرت ابو ایوب انصاری بھی موجود تھے، اور اس لشکر کا سپہ سالار بنایا سفیان بن عوف کو۔ حضرت امیر معاویہ نے یزید سے کہا کہ تو بھی اس لشکر کے ساتھ شامل ہو جا۔ اس نے کہا میں نہیں جاتا، مجھے فلاں کہا، میں ہیلے بہانے کرتا رہا۔ حضرت امیر معاویہ نے اس کو بھیجنا موقوف کر دیا، نہ بھیج، روک گئے۔ پہلے لشکر میں یزید شامل نہیں ہوا۔ جب یہ پہلا لشکر مقام فرقدونہ پر پہنچا، بیماری پھوٹ پڑی، بہت سے مجاہد مر گئے۔
یزید کو خبر پہنچی، کہنے لگا اچھا ہوا میں ساتھ نہیں گیا، اگر میں ساتھ جاتا نا تو میں بھی بیمار ہو کر مر جاتا، میں تو اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہوں عیش و عشرت کر رہا ہوں۔ جب امیر معاویہ کو یزید کی اس بات کا پتہ چلا تو امیر معاویہ نے قسم کھا لی کہ اب میں اس کو اس لشکر میں ضرور بھیجوں گا تاکہ جو مصیبت اس لشکر کو پہنچی ہے اس کو بھی پہنچے۔ ایک لشکر اور ترتیب دیا گیا، اس میں حضرت امیر معاویہ نے یزید کو بھیجا، تو یزید پہلے لشکر میں شامل نہیں ہے، دوسرے لشکر میں شامل ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بخشا ہوا لشکر پہلا ہوگا، کیونکہ پہلے لشکر میں یزید شامل ہی نہیں ہے، لہذا اس کے جنتی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک بات چلیے ان کی مان لیں کہ شامل تھا لیکن پھر بھی جنتی نہیں۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح بخاری میں لکھا اسی حدیث کے تحت، کہتے ہیں کہ حضور کا یہ ارشاد جو ہے یہ مطلق نہیں ہے، اس میں کچھ قید بھی ہے۔ کیا قید ہے؟ قید یہ ہے کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ لشکر بخشا ہوا ہے وہ بخشے ہوئے تب ہوں گے جب زندگی کے آخری دم تک وہ اپنے آپ کو بخشش کا اہل ثابت کرے۔ مثلا ان میں سے اگر کوئی بعد میں مرتد ہو جاتا تو بولو وہ بھی بخشا جاتا ہے؟ بولو میرے دوستو اور بزرگوں ذرا غور کرو، یزید لشکر میں شامل ہے لیکن مغفرت اور بخشش کی بشارت میں شامل نہیں ہے۔ کیسے؟ حدیث میں آتا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنت، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا جنتی ہو گیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں بولو مرزائی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں بھائی آج ناراض ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں آپ؟ اچھا آپ تو اس طرح بول رہے ہیں جیسے آپ ناراض بیٹھے ہوئے۔ مرزائی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں لیکن بولو وہ جنتی ہے؟ کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ جنتی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں وہ جنتی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضروریات دین میں سے ایک ضروری بات ختم نبوت کے عقیدے کا انہوں نے انکار کیا ہے۔ وہ ختم نبوت کے عقیدے کے قائل نہیں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے۔ میں انگلینڈ کا ایک شہر ہے برمنگھم، بہت بڑا شہر ہے، اس کے تقریباً 95 ضلع ہیں، اتنا بڑا شہر ہے۔ جس طرح ہماری کراچی کے 3 ضلع ہیں نا، اس کے 95 ضلع۔ وہاں ایک روڈ ہے سٹرٹ فورڈ روڈ، اس روڈ پر بینک بہت ہیں، یہ خاص کر پاکستان کے بینک جو ہے نا، حبیب بینک، نیشنل بینک آف پاکستان، تو نیشنل بینک آف پاکستان میں میرا اکاؤنٹ تھا۔ میں بینک میں جا رہا تھا تو ایک آدمی ملا، اس کے ہاتھ میں ایک پمفلٹ تھا، مجھے کہنے لگا مولوی صاحب آپ اردو پڑھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں پڑھ سکتا ہوں۔ کہا ذرا دیکھیے اس کو۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا جناب یہ ضیاء صاحب نے پاکستان میں اذان پر پابندی لگا دی ہے، ان دنوں مرزائیوں کی اذان پر پاکستان میں ضیاء صاحب نے پابندی لگائی تھی۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہنے لگا جی میں احمدی ہوتا ہوں۔ میں نے کہا مجھ سے کیا امید رکھتے ہیں آپ؟ کہنے لگا آپ سے یہ امید ہے کہ آپ اس کا رد لکھیں۔ میں نے کہا میرے نظریے میں تو بھی کافر ہے، تیرا مرزا بھی کافر ہے۔ کہنے لگا وہ کیوں؟ یہ دیکھیے مولوی قاسم نانوت میں لکھا ہے کہ اگر بالفرض بعض زمانہ نبوی کوئی اور نبی بھی آ جائے تو خاتمیت محمدیہ میں فرق نہیں آتا۔ میں نے کہا جس طرح میرے نزدیک تو کافر ہے، جس طرح میرے نزدیک مرزا غلام احمد قادیانی کافر ہے، اسی طرح میرے نزدیک یہ عبارت لکھنے والا بھی دارہ اسلام سے خارج ہے۔ کہنے لگا اچھا جی پھر آپ پمفلٹ مینو واپس کر دیں۔ اس کو پتا تھا نا اب یہاں دال نہیں گلتی۔ تو مرزائی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں لیکن وہ جنتی نہیں۔ کیوں؟ ضروریات دین میں سے عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ اس عقیدے کے انکار نے ان کو جنت کی بشارت سے الگ کر دیا۔ اگرچہ یزید لشکر میں شامل تھا
لیکن بخشش کی بشارت میں شامل نہیں ہے، اس لیے کہ جو اس کا فسق و فجور تھا، اس کے فسق و فجور نے اس کو جنت کی بشارت سے الگ کر دیا ہے۔ وہ کیسا تھا ذرا غور کیجئے، کتاب کا نام ہے تاریخ الخلفاء۔ انہ رجل ینکح امہات الاولاد والبنات والاخوات ویشرب الخمر ویدع الصلاۃ۔ یزید ایسا آدمی تھا سوتیلی ماؤں کے ساتھ نکاح کو جائز سمجھتا تھا، سوتیلی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ نکاح جائز سمجھتا تھا، شراب پیا کرتا تھا اور نماز چھوڑ دیتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، تارک الصلاۃ تھا۔ یہ ہے دیوبندیوں کا امیر۔ دیوبندی کہتے ہیں جی وہ امیر المومنین ہے۔ اور دیکھو کتاب کا نام ہے مدارج النبوت جلد اول صفحہ 155، میرے پاس موجود ہے، جس کا دل چاہے آ کر دیکھے۔ اس میں شیخ موقع لکھتے ہیں یزید پلید تما کرد در عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یزید نے یہ آرزو ظاہر کی کہ میرا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ ہو جائے۔ ایمان سے بتاؤ حضرت عائشہ مومنوں کی ماں ہے یا نہیں؟ تو جو ماں کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ کرے وہ مومنوں کا امیر ہو سکتا ہے؟ وہ امیر الدیوبندیین تو ہو سکتا ہے، امیر المومنین نہیں ہو سکتا۔ یہی نہیں بلکہ یزید نے مدینہ طیبہ پر 20,000 کا لشکر بھیج کر حملہ کرایا کہ مدینہ والے میری بیعت کیوں نہیں کرتے، میری بیعت سے انکار کیوں کر دیا ہے۔ اس لشکر نے 3 دن تک مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، گھوڑوں نے وہاں پیشاب کیا، گھوڑوں نے لید کی، 12,497 مسلمانوں کو قتل کیا گیا، جن میں 700 حافظ قرآن تھے۔ لوگ مسجد نبوی میں نہیں آتے تھے ڈر کے مارے۔ میں مسجد نبوی میں کونے میں چھپا رہتا تھا، یزید کے لشکری آتے اور مجھے مجنون سمجھ کر، پاگل سمجھ کر چھوڑ کر چلے جاتے۔ مسجد نبوی میں 3 دن تک آذان نہیں ہوئی، اقامت نہیں ہوئی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نماز کا وقت آتا تھا، اذان کا وقت آتا تھا تو نبی پاک کی قبر انور سے اذان کی آواز آیا کرتی تھی۔ تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا، جب جماعت کا وقت ہوتا تو نبی پاک علیہ السلام کی قبر انور سے اقامت کی آواز آتی تھی، میں سمجھ جاتا تھا کہ اب جماعت کا وقت ہو گیا ہے۔ اس کے بعد یہ لشکر مکہ معظمہ پر حملہ آور ہوا، مکہ معظمہ میں جا کر کعبہ کے غلاف کو آگ لگا دی۔ وہ دمبا جو حضرت اسماعیل کے فدیے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا تھا، اس دمبے کے سینگ اب تک کعبہ کی چھت پر پڑے ہوئے تھے۔ یزید کے لشکر نے کعبہ کے غلاف کو آگ لگائی، وہ سینگ بھی جل گئے اور غلاف بھی جل گیا، اور وہاں بھی فتنہ فساد مچایا، خونریزیاں کی۔ ذرا عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے، عقل سے کام لینا چاہیے۔ جو مسلمانوں کا اتنا قتل و غارت کرے اس کو یہ لوگ امیر المومنین کہتے ہیں، ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ میں ایک موٹی سی بات بتاتا ہوں، ذرا اچھی طرح یاد رکھنا، جو بھی یزید کی تعریف کرے، یزید کو اچھا سمجھے، یزید سے محبت کا اظہار کرے، ان سے کہو جناب ہمیں امام حسین سے محبت ہے، ہم اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں محمد حسین، احمد حسین، حسین علی، بولو رکھتے ہیں یا نہیں؟ بولو رکھتے ہیں۔ ان سے پوچھو اگر تم یزید سے محبت کرتے ہو تم اپنے بیٹوں کا نام یزید کیوں نہیں رکھتے؟ بولو ٹھیک ہے یا نہیں؟ اگر تمہیں امام حسین سے محبت نہیں، یزید سے محبت ہے، تم اپنے بیٹوں کا نام یزید کیوں نہیں رکھتے؟ کوئی ایک دیوبندی ایسا دکھا دو جس نے اپنے بیٹے کا نام شمر رکھا ہوا، رکھتے نہیں رکھتے؟ کیوں نہیں رکھتے؟
دل ان کا بھی گواہی دیتا کہ اگر ہم نے شمر نام رکھ دیا تو پوری کراچی کے لوگ جو ہے جوش میں آ جائیں گے اور وہ سڑکوں پر نہیں گھوم سکتا، وہ کہیں گے یہ شمر ابھی تک زندہ ہے۔ تو ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، ان کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں تاکہ ان کا نام زندہ رہے۔ یہ یزید سے محبت تو کرتے ہیں لیکن اپنے بیٹوں کے نام نہیں رکھتے، نہ شمر کے نام پر رکھتے ہیں۔ معلوم ہوتا دل ان کا بھی گواہی دیتا ہے کہ حق پر صرف امام حسین تھے۔ آؤ ایک اور بات کروں، ان سے کہو کہ جناب تم اپنے مجمع عام میں یہ دعا مانگو، ہم اپنے اس مجمع میں دعا مانگتے ہیں، یا اللہ قیامت کے دن ہمارا حشر امام حسین کے ساتھ ہو جائے۔ بولو قبول ہے یہ سودا؟ ان سے کہو کہ تم دعا مانگو، یا اللہ ہمارا حشر شمر کے ساتھ ہو جائے۔ یہ مر جائیں گے کبھی دعا نہیں مانگیں گے، کیوں؟ جانتے ہیں کہ شمر کے ساتھ حشر ہو گیا تو پھر ہماری خیر ہے، ہمارا ٹھکانہ پھر دوزخ ہے۔ یزید شرابی، بدکار اور بندروں کے سروں پر سونے کی ٹوپیاں رکھ کر گھوڑوں پر بٹھا کر مشق کے بازاروں میں پھرایا کرتا تھا۔ گانے والی لڑکیاں اور لڑکے اس کے پاس رہتے تھے، ایسا بدقماش تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ایک آدمی نے یزید کو امیر المومنین کہہ دیا، فرمایا اس کو 20 کوڑے لگاؤ۔ 20 کوڑے لگائے گا کہ تم نے یزید کو امیر المومنین کیوں کہا۔ اب سنیے ذرا یزید اور اس کے ساتھیوں کا انجام کیا ہوا۔ یزید کے متعلق 2-3 روایات آتی ہیں۔ ایک روایت تو یہ آتی ہے کہ یہ شکار کا بڑا شائق تھا، اس کا مشیر تھا سرجان، اس کو ساتھ لیا، چند ساتھیوں کو ساتھ لیا، شکار کے لیے نکل گیا۔ جب شکار کے لیے گئے کہ ہرن نکلا، اس نے ہرن کے پیچھے گھوڑا ڈال دیا، گھوڑا دوڑتا ہوا ہرن کا پیچھا کرتا ہوا ساتھیوں سے بچھڑ گیا، ساتھی پیچھے رہ گئے، آگے جا کر ہرن غائب ہو گیا۔ اس کو پیاس کا غلبہ ہوا، پانی تھا نہیں، پیاس پیاس کرتے ہوئے پیاسا وہیں مر گیا، واصل جہنم ہوا۔ ایک روایت تو یہ آتی ہے، اور دوسری روایت یہ ہے، ابو اسحاق اسفرانی نے لکھا کہ یزید ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہو کر ایک جنگل میں جا رہا تھا، وہاں ایک عیسائی کا گرجا تھا، اس کی ایک لڑکی تھی خوبصورت، اس پر نگاہ ڈالی تو دل و جان سے فدا ہوا اور اس کو دعوت گناہ دی۔ اس نے سوچا یہ تو مسلمانوں کے نبی کے نواسے کا قاتل ہے اور فرما روا بھی ہے، اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو یہ مجھے ویسے بھی تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ کہا کہ کل آنا اور اکیلے آنا۔ دوسرے دن یہ اکیلا گیا، اس نے ایک خنجر اپنی قبا میں چھپایا، گھوڑے پر سوار ہوا ہوئی، یہ بھی گھوڑے پر سوار تھا، جنگل میں نکل گئے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اس نے آنکھ بچا کر ایک ایسا وار کیا کہ یہ گھوڑے سے نیچے گر پڑا، اس کی چھاتی پر بیٹھ کر اس کو ذبح کر دیا اور اس کی لاش کو جنگلی جانوروں اور کتوں کے آگے ڈال دیا۔ تیسری روایت یہ ہے کہ یہ درد کولنج میں گرفتار ہو کر واصل جہنم ہوا۔ بعض علماء نے لکھا کہ اس کی قبر اب دمشق میں جس جگہ ہے وہاں ایک لوہار کی بھٹی ہے، لوہار وہاں اس بھٹی میں آگ جلاتا ہے، پرزے بناتا ہے، یعنی قبر کے اندر بھی آگ ہے اور باہر بھی آگ ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس کے بعد امام حسین کی شہادت کی ذمہ داری آتی ہے ابن زیاد پر۔ یہ چھوڑ کر کوفہ کو بصرہ آ چکا تھا، تو مختار سقفی جو تھا اس نے نعرہ لگایا کہ جو امام حسین کے قاتل ہیں ان سے بدلہ لینے کے لیے کون میرا ساتھ دیتا ہے۔ یہ آواز اتنی طاقتور ثابت ہوئی کہ ایک تحریک کی شکل اختیار کر گئی اور بہت سے لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ ایک
لشکر جرار تیار کیا گیا، 12,000 آدمیوں پر مشتمل تھا، اور بصرہ کی طرف ابن زیاد کے لیے بھیجا۔ دونوں کی مٹھ بھیڑ ایک دریا کے کنارے ہوئی، بڑی سخت لڑائی ہوئی۔ آخر کار ابن زیاد مارا گیا، اور ابن زیاد کے جتنے سپاہی تھے وہ بھی واصل جہنم ہوئے۔ اس کے بعد مختار سقفی، اس کی حکومت قائم ہو گئی۔ اس نے اپنے محافظ خاص سے کہا، کل میں ایک ایسے آدمی کو ماروں گا جس کی موت سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی راضی ہو جائیں گے۔ لوگ کہنے لگے بھلا وہ کون ہو سکتا ہے؟ دوسرا دن ہوا تو دربار لگایا گیا، مختار سقفی کا دربار لگا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا کہ عمر بن سعد کو بلاؤ۔ عمر بن سعد کو بلانے کے لیے بھیجا تو اس نے اپنے لڑکے حفظ کو بھیج دیا۔ عمر بن سعد کا لڑکا آیا، مختار سقفی نے کہا تیرا باپ کہاں ہے؟ کہا وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ کہا اب رہ کی حکومت چھوڑ کر گھر میں کیوں بیٹھ گیا ہے؟ امام حسین کے قتل کے وقت گھر میں کیوں نہیں بیٹھا؟ اپنے محافظ خاص سے کہا جاؤ اس کا سر قلم کر کے میرے پاس لے آؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد سر کاٹ کر اس کی خدمت میں پیش کر دیے۔ اس نے حوث سے کہا جانتے ہو یہ سر کس کا؟ کہنے لگا میرے باپ کا سر ہے، اور اس کے بعد میری زندگی میں کوئی لطف نہیں ہے۔ مختار سقفی نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، حکم دیا اس کا بھی سر گردن سے جدا کر دیا جائے، اور کہا حوث کا قتل علی اکبر کے برابر ہے، علی اکبر کے بدلے میں نے حفظ کو قتل کرا دیا ہے، امام حسین کے بدلے میں نے عمر بن سعد کو قتل کرا دیا ہے۔ دونوں کے سروں کو محمد بن حنفیہ کے پاس مدینہ طیبہ میں بھیج دیا، اور فرمایا جس جس پر مجھے قابو مل رہا ہے میں اس کو پکڑ کر واصل جہنم کرتا جا رہا۔ اس کے بعد خولی جس نے امام حسین کے سر اقدس کو نیزے پر لیا، مختار سقفی نے حکم دیا کہ جاؤ خولی کو گرفتار کر کے لاؤ۔ مختار سقفی کے سپاہی گئے، اس کے گھر کا محاصرہ کر لیا، دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی باہر آئی۔ اس نے بیوی کو کہہ دیا تھا، معلوم ہوتا مختار سقفی کے آدمی ان سے کہنا کہ میں گھر پر نہیں ہوں، لیکن یہ بیوی اس کی دشمن ہو گئی تھی۔ جب سے امام حسین کا سر اقدس کے گھر میں آیا تھا وہ بار آئی تو مختار سقفی کے سپاہیوں سے کہا وہ گھر پر نہیں ہے، اور ہاتھ سے اشارہ کر دیا کہ وہ گھر میں چھپا ہوا ہے۔ یہ اندر گئے اور آرام سے جا کر پکڑ لیا، کہا آؤ ذرا باہر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو اٹھانے والا نیزے پر مختار سقفی کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ مختار سقفی نے کہا اس کو قتل کر دو اور اس کی لاش کتوں کے آگے ڈال دو۔ اس کے بعد شمر کی باری آئی۔ جب شمر نے دیکھا مختار سقفی ان پاور ہو گیا ہے، حاکم بن گیا ہے، تو وہ کوفے سے دوڑا اور کلتانیہ نامی ایک گاؤں تھا دریائے فرات کے کنارے، وہاں چلا گیا۔ مختار سقفی کے آدمی کلتانیہ کے قریب ایک اور گاؤں تھا، اس گاؤں میں چوکی قائم کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ وہاں ایک آدمی ملا جس کے ہاتھ میں ایک رکا تھا، اس رکے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میں یہ رکا لکھ رہا ہوں شمر مصعب بن زبیر کے نام۔ انہوں نے پتہ پڑھ لیا کہ شمر کس جگہ ہے، جا کر اطلاع کر دی، حکم ہوا اتنا لشکر لے جاؤ اور جا کر اس کا محاصرہ کر کے گرفتار کر لو یا قتل کر دو۔ آدھی رات کے وقت جا کر اس کا محاصرہ کر لیا گیا، وہ سویا ہوا تھا، کپڑے بھی پہن نہ پایا، چادر تھی اس پر وہی لے کر باہر آیا اور مقابلہ کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد مختار کے آدمیوں نے اس کو واصل جہنم کر دیا اور نعرہ تکبیر بلند کیا، جس سے پتہ چل گیا کہ وہ بے وقوف بھی مارا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک آدمی تھا جس کا نام تھا زید بن رقاد۔ یہ وہ تھا
کہ عبداللہ بن مسلم حضرت امام مسلم کے بیٹے جب میدان جنگ میں لڑ رہے تھے تو انہوں نے ہاتھ اپنا اس طرح ماتھے پر رکھا، تو اس نے جو تیر مارا تو تیر ہاتھ کو پار کرتے ہوئے پیشانی کے ساتھ اس طرح لگ گیا کہ ہاتھ پیشانی کے ساتھ جڑ گیا، اترتا نہیں تھا۔ دوسرا تیر مارا حضرت عبداللہ بن مسلم کے پیٹ میں لگا، وہیں ڈیر ہو گئے، شہید ہو گئے۔ مختار سقفی نے کہا کہ تو نے عبداللہ بن مسلم کو تیر مارا ہے، ان کی پیشانی پر تیر مارا، ہم بھی تیری پیشانی پر تیر مارتے ہیں، تو نے ان کے پیٹ میں تیر پیوست کیا تھا، ہم بھی تیرے پیٹ میں تیر پیوست کرتے ہیں۔ اس کے پیٹ میں پے در پے تیر مارے گئے، اس کو واصل جہنم کر دیا گیا۔ ایک آدمی تھا حکیم بن طفیل الطائی، جو یہ کہتا تھا کہ میں نے حضرت عباس کے کپڑے اتارے تھے شہادت کے بعد۔ مختار سقفی نے حکم دیا جاؤ حکیم کو بھی پکڑ کر لاؤ، پکڑ کر لایا گیا، بھی راستے ہی میں تھے۔ حکیم کے گھرانے کے لوگ اس زمانے میں ایک بہت بڑے معزز تھے، عدی بن حاتم، ان کے پاس گئے کہ مختار سقفی کے سامنے جا کر سفارش کر دو ہمارا یہ آدمی چھوٹ جائے۔ وہ مختار سقفی کے پاس آئے اور کہا کہ جناب وہ آدمی بلا قصور ہے، ویسے لوگوں نے نام لگا دیا، وہ جنگ میں شامل نہیں تھا۔ کہا اچھا اس کو آنے دو، تحقیق کرتے ہیں، اگر واقعی شامل نہ ہوا تو ہم چھوڑ دیں گے۔ آپ جو گرفتار کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے ان کو پتہ چل گیا عدی بن حاتم سفارش کے لیے گیا ہے۔ انہوں نے اس دستے کے سردار سے کہا اگر ہم مختار کے پاس لے گئے تو یہ سفارش سے چھوٹ جائے گا، لہذا اس کو مختار سقفی کے پاس جانے سے پہلے ہم قتل کر دیں۔ ایک کمرے میں لے گئے، دروازہ بند کر دیا اور کہا کہ تو نے حضرت عباس کے کپڑے اتارے تھے، ہم تیرے کپڑے اتارتے، قمید اتاری اور کہا تو نے حضرت عباس کو تیر مارے تھے، ہم تجھے تیر مارتے ہیں، تیر مار مار کر اس کو ہلاک کر دیا۔ جب مختار سقفی کے پاس آئے تو اس نے کہا کہ تم نے حکیم کو قتل کیوں کیا؟ یہ دیکھو عدی بن حاتم آئے ہوئے اتنے معزز ہیں کہ ان کی سفارش مان لینے کے قابل ہے۔ وہ جو سردار تھا دستے کا اس نے کہا جناب آپ کے آدمیوں نے میری بات نہیں مانی، انہوں نے میری اجازت کے بغیر اس کو قتل کر دیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور آدمی تھا جو یزید کے لشکر میں شامل تھا، اور اس کا کہنا یہ تھا کہ میرا تیر امام حسین کے پاجامے میں جا کر لگا تھا، اس سے امام حسین زخمی نہیں ہوئے، تیر میں نے ضرور پھینکا تھا۔ مختار سقفی نے کہا اس کو بھی پکڑ لو اور دور کھڑا کر کے پہلے اس کے پاؤں پر نشانہ لگاؤ، جیسے اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر نشانہ لگایا تھا، اور اس کے بعد جب یہ زخمی ہو جائے تو اس کا سر قلم کر دو اور اس کی لاش جلا دو، یہ کسی رحم کے قابل نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں جنہوں نے بالواسطہ یا بلا واسطہ حصہ لیا ہے وہ کسی نہ کسی عذاب میں ضرور مبتلا ہوئے۔ چنانچہ دریائے فرات کے کنارے ایک مکان میں بیٹھ کر یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ امام حسین کے قتل میں جس نے حصہ لیا ہے وہ ضرور کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا ہوا ہے۔ ایک آدمی نے کہا میں بھی ان میں شامل تھا، مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ یہ کہہ کر اپنے چراغ کی بتی کو درست کرنے کے لیے اٹھا، اس کی داڑھی کو آگ لگ گئی، سارے کپڑوں کو آگ لگ گئی، اس نے آگ بجھانی چاہیے لیکن آگ بجھتی نہیں۔ اصول یہ ہوتا ہے پانی ڈالا جائے تو آگ بجھ جاتی ہے۔ اس نے دوڑ کر دریائے فرات میں چھلانگ لگائی لیکن آگ اور بھی زیادہ بھڑک اٹھی اور اسی طرح جل کر واصل جہنم ہوا۔ ایک آدمی تھا پہلے بینا تھا پھر نابینا ہو گیا۔ دوستوں نے پوچھا تجھے کیا ہو گیا، تو اچھا بھلا آدمی تھا، نابینا کیوں گیا؟ اس نے کہا میں امام حسین کے قاتلوں میں سے ہوں،
ایک رات سویا ہوا تھا، خواب میں دیکھا نبی پاک موجود ہے، ان کے سامنے امام حسین کے 10 قاتل قتل کیے ہوئے ہیں۔ جب میں قریب گیا تو نبی پاک نے خون کی ایک سلائی لے کر میری دونوں آنکھوں میں لگائی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اندھا کر دیا۔ ایک آدمی بڑا حسین و جمیل تھا، پوچھا تو تو بڑا حسین و جمیل تھا، تجھے کیا ہو گیا؟ تیرے چہرے کا رنگ بڑا سیاہ ہو گیا۔ کہنے لگا جب سے امام حسین کا سر اقدس اپنے گھوڑے کی رکاب کے ساتھ لٹکایا ہے، روزانہ خواب میں 2 آدمی آتے ہیں، مجھے اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور جنگل میں ایک آگ جل رہی ہوتی ہے، اس آگ پر مجھے الٹا کر دیتے ہیں، اس آگ کے صدمے سے میرے چہرے کی رنگت سیاہ ہو گئی ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے قاتل تھے وہ سارے کے سارے واصل جہنم ہوئے۔ یہ تو دنیا کا عذاب تھا، آخرت کا عذاب ابھی اس سے علاوہ ہے۔ اب میں 2 اعلان کر رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے۔ اب تک میں نے 9 کتابیں لکھی ہیں۔ یہ میری کتاب ہے باطل اپنے آئینے میں، جو دیوبندیوں نے کراچی شہر میں 100 روپے میں خریدی۔ جب بھٹو کے زمانے میں مرزائیوں کے خلاف تحریک چلی تھی، اس سے متاثر ہو کر میں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اس میں تقریباً یہ مضمون ہے کہ جیسی عبارتیں مرزائیوں کی ہے ویسی ہی دیوبندیوں کی ہیں، ویسی ہی شیعوں کی ہیں، ویسی جماعت اسلامی کی، ویسی غیر مقلدوں کی، اور میں نے سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا ہے، اور اس کے بعد سوالات کی یہ ہے کہ اگر یہ تمہاری عبارتیں ہیں تو اس پر یہ سوال لازم آتا ہے، یہ لازم آتا ہے، یہ لازم آتا ہے، اس سوال کا جواب دیجئے۔ میرے ایک دوست ہے کوہاٹ شہر میں، وہ کہتے ہیں میں نے اس کتاب کو 13 مرتبہ پڑھا، اس کے سوالات یاد کر لیے، دیوبندیوں میں بیٹھتا ہوں سوال کرتا ہوں، آپ کے سوالات کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ جس کے پاس یہ کتاب ہوگی وہ چلتا پھرتا مناظر ہوگا۔ 25 روپے اس کا دیا ہے، یہ مدینہ پبلش والوں نے چھاپی ہے، ابھی رات ہی میرے پاس آئی تھی۔ تو یہ ایک بہت بڑا علمی خزانہ، 2 سال محنت شاقہ کر کے میں نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ تو ابھی صلاۃ و سلام کے بعد یہ کتاب آپ کو یہاں سے مل جائے گی، ضرور خریدیں، پڑھیں اور دیکھیں ہمارے عقائد وہ ہیں جن کی بنیاد قرآن و حدیث ہے۔ دوسری بات، اب تک جتنی ویڈیو کیسٹیں بنی ہیں یا آڈیو کیسٹیں بنی ہیں وہ کہاں سے مل سکتی ہیں، یہ ذرا پتہ نوٹ کر لیجئے۔ جو حضرات آڈیو کیسٹ یا ویڈیو کیسٹ لینا چاہیں وہ یہ پتہ سن لیں، اسلامک آڈیو ویڈیو کیسٹ سینٹر، دی ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ایجوکیشن، نیئر بسم اللہ مسجد خارا در کے نزدیک بسم اللہ مسجد کے پاس یہ دکان ہے، اسلامک آڈیو ویڈیو کیسٹ سینٹر۔ یہ 11 بجے سے لے کر 1:30 بجے تک، 4 بجے سے لے کر 8 بجے تک کھلی رہتی ہے۔ آپ حضرات وہاں پہنچ کر یہ کیسٹیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اب صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور اس کے بعد یہ کتاب آپ کو یہاں سے مل جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔